اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میرے بھائی اب کیا ہے، اب ہم آزمائش میں ہیں، اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتا ہے، ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے، وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک، آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے، اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار ہے. اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ. وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنا ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شوق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے؟ عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں.
ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے, بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار, ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو. یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل, بہو کس کو بنا کے لاؤں, فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے, اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی, مجھے تو شوق ہی میل کا ہے, مجھے کیا ملے گا. تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں, ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک, ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا, پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے, وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں, جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے, ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا, ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے ہوں, کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا, اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا, 1 مرغی اور 10 مرغے کا, اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی, واقعی مر گئی, حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے, یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب, یعنی مردوں کو اتنی عورتیں, یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو, چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے, شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے, فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے, محبت کسی اور سے ہو گئی, شوہر خراب ہے یا کیا ہے, وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھائی, لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی, اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک, وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں, اس کی بھی, وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے, اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں, آج بات سمیٹتے جلدی سے ختم کریں, ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے. 1:02 ہو گئے نا, بس ابھی سمیٹ رہا ہوں, لپیٹ رہا ہوں بات کو. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی, دوبارہ ہم قیام و طعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے, جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو, اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں, باقی ساری چیزیں ایک طرف, اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں, آپ گورنمنٹ سے پوچھو, اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو, قوانین کی پابندی کرتا ہو, پھر ٹیکس دیتا ہو, وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے, ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا, مناسب سا,
کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے, تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, ایک خاتون کا فون آیا, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت اچھا تھا, مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے, اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, تو بس آپ بھی دعا کر دیں, لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں, اور بہت اچھا تھا, بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی, اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا, میں نے کہا کیا مطلب, کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا, بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا, میں نے کہا ان کو نہیں کہا, میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم, یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت کی, یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا, دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے, اور خواب یقینی وحی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا, مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا, جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے, اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے, اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا, جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے, ویصومون معنا, ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں, ان کو نکال لے. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی, لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا, یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز. آپ کو پڑھنی پڑے گی چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو, آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے, اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس, اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا, میں صبح و شام رزق دیتا ہوں, تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو, رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے, خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق, ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے, اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے.
اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر حی علی الفلاح, اب مؤذن کہ حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نہ نہ نہ, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے, سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا, اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا, وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز گول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز گول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی بھی باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچ. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, 1 دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھیں, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ, پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی آتا ہوں.
تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندہ ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے. تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں یار, ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے, پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو, اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ ترنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں, تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا, یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے, ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے ہیں میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں
حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے, تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.